بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجانا وائس کی جانب سے تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب اور انگریز حکومت۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے انگریز حکومت کا دور عروج پایا، ایک ایسا دور جب بڑے بڑے مولوی انگریز حکومت کی خوشنودی چاہنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تھے۔ کچھ مسلط اندیش تھے تو کچھ اپنی ضروریات کے تابع، مگر آپ نے کسی بھی قسم کی رعایت یا غرض کی وجہ سے حکمرانوں کی حمایت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اپنے مسلک پر قائم رہے۔ جیسا کہ آپ گزشتہ صفحات میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ آپ نے کسی بھی حیلے بہانے سے بلوائے جانے پر بھی انگریز حکومت کے افسروں سے ملنا گوارا نہ کیا، یہاں تک کہ جب ایک وسیع و عریض جاگیر بھی انگریزوں نے دینے کی کوشش کی تو حضرت صاحب نے انکار فرما دیا۔ اس کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیر شرعی تحریکات میں بھی شمولیت یا حمایت سے انکار کیا، مگر آپ نے کبھی ہندوستان کی آزادی کی دعا نہ فرمائی، بلکہ ہمیشہ ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے دعا فرماتے رہے۔ مولانا حضرت ظفر علی خان صاحب جو کہ مسلمانوں کے محکوم اور مظلوم ہونے پر کرتے رہتے تھے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ کے پاس حسب معمول آئے، مگر ایک بہت عمدہ بات کہہ دی۔ آپ نے فرمایا، کہیے مولانا، آج کیسے آنا ہوا؟ مولانا چونکہ سیاست میں بہت پیش رہتے تھے، حضرت کا خیال تھا کہ کچھ ملکی حالات پر گفتگو ہوگی، مگر مولانا کہنے لگے، جناب میں تو اہل اللہ کے اس دربار سے مسلمانان ہند کے لیے سلطنت مانگنے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب سوچتے رہے، پھر ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس ملک کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے اور ایسی حکومت بخشیں جو ان کے دین کی خدمت کر سکیں۔ اس دعا کی قبولیت حضرت صاحب رحمۃ اللہ کی رحالت کے 10 برس بعد ہوئی اور پاکستان مرز وجود میں آیا۔ بات ہو رہی تھی تاج برطانیہ اور پیر صاحب کے متعلق۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت صاحب نے کسی بھی طریقے سے انگریزوں سے کسی بھی قسم کی مراعات لینے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں نے آپ کو اس سلسلے میں کافی ترغیبات بھی دیں۔ ایک مرتبہ 1911 عیسوی کا واقعہ ہے، جب جارج پنجم ہندوستان آیا تو اس سے مذہبی رہنماؤں کی ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ یہ دربار دہلی میں منعقد کیا جانا تھا۔ سبھی مذہبی پیشواؤں کی طرف سے آپ کو بھی دعوت دی گئی، مگر آپ نے بلا خوف و خطرہ فوری طور پر انکار کر دیا اور جواب لکھوایا کہ مجھے اس حاضری سے معذور سمجھا جائے۔ حکومت کو اس انکار سے ایک دھچکا محسوس ہوا۔ لوگ تو خود ہی دعوت ناموں کی فرمائش کر رہے تھے، مگر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واضح انکار کر کے ان کو الجھن میں مبتلا کر ڈالا۔ انگریز حکومت کو بھی ایک باخبر حکومت کا خیال سمجھا جاتا تھا۔ انگریزوں کو معلوم تھا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ محض ایک علاقے کے پیشوا نہیں، بلکہ پنجاب، سرحد اور آزاد قبائل میں بھی ایک اکثریت ان کے ارادت مند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غیر حاضری حکومت کے لیے کوئی اچھا شگون نہ تھا۔ اس جواب کو انگریز اپنی حد تک بھی سمجھ رہے تھے۔ انکار موصول ہوتے ہی انگریزوں نے راولپنڈی کے کمشنر کے ذمہ یہ فرض لگایا کہ کسی طرح پیر صاحب کو راضی کیا جائے۔ کمشنر نے ایک مجسٹریٹ ڈپٹی مظفر خان کو روانہ کیا۔ اس کے بعد آپ ایک ارادت مند میاں
شیخ احمد ٹھٹ گورمانی ضلع مظفر گڑھ کو بھی روانہ کیا۔ ان کے ذمہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دلی کے لیے آمادہ کرنا تھا۔ ان دونوں اصحاب نے حضرت صاحب کو آمادہ کرنے کے لیے عرض کیا کہ جناب آپ کو دوران سفر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے لیے ریل گاڑی کا ایک ڈبہ مخصوص کرایا جائے گا اور صرف ایک دن کے لیے، جبکہ شہنشاہ مذہبی رہنماؤں کو سلام لیں گے آپ کو دربار میں جا کر ان کے حق میں دعا کرنا ہوگی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ جو کہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بھلا کیوں کر اس پیشکش کو قبول فرما سکتے تھے؟ وہ تو خود شہنشاہ تھے۔ آپ نے ان حضرات سے کمشنر کی روبکار لے کر اس پر تحریر فرمایا کہ میں ایک درویش ہوں اور درویشوں کی حاضری شاہی درباروں میں کبھی مناسب خیال نہیں کی جاتی، تاہم اس حکومت میں ہمارے سچے مذہب اسلام کے ارکان پر جو کہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے بادشاہ کے لیے یہیں سے ہی دعا